والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 109 ہم پڑھ رہے تھے اور وقت نہ ملنے کی وجہ سے اس آیت کو مکمل نہیں پڑھ سکے تھے. آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 111 یعنی آخری آیت تک پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو جن کا تعلق نواحی علاقوں سے تھا، بستیوں سے تھا، ہم نے ان کو رسول بنایا، ان کی طرف وحی بھیجی. افلم یسیروا فی الارض، تو کیوں نہیں ایسا ہوتا یہ زمین میں گھوم پھرتے. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. ہم نے پڑھا تھا وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ تجھے ہی کیوں رسالت کے لیے چنا گیا. ہم میں سے جو لوگ امیر ہیں، جو طاقتور ہیں، بڑے بڑے کنبوں والے ہیں، ان کے پیچھے ایک خلقت ہے، اللہ نے انہیں کیوں نہیں چن لیا. اور اہل کتاب کی طرف سے چونکہ ان کو وسوسے دیے جاتے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا ساتھ ہی کہ ایک تو ہم نے پہلے بھی پسماندہ علاقوں سے لوگوں کو چنا. مطلب اگر پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں دیکھا جائے تو ان میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام میں کوئی گنتی کے ایک آدھ دو ایسے افراد ہوں گے کہ جو شروع سے امیر تھے، سب حضرات قریب تھے، اور ان میں عورت کوئی بھی نبی نہیں تھی، جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. لیکن ایک مشترکہ جو بات ہے وہ یہ کہ کچھ بھی کر کے نبوت اور رسالت کے ذریعے آنے والے احکامات کو جھٹلانے والوں کا حشر کیا ہوا ہے تاریخ میں. یہ بات مطلب یعنی کہ اس میں اتفاق جھٹلانے والوں کا انجام کیا. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی فی زمانہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا تو آپ انہیں جھٹلا رہے ہیں. نہیں، کیفیت یہ ہے کہ آپ جس نبی کی بھی پیروی کے دعوے دار ہیں. مثلا بت پرست مکے والے، یہ جو حجاز والے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پیروی نہیں کر رہے.
یہودی کہتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کی ملت پر ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی کامل پیروی نہیں کرتے۔ نصارہ کہتے تھے ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، لیکن یسوع مسیح کی وہ پیروی صحیح طرح نہیں کر رہے۔ تو اللہ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ زمین میں چلتے پھرتے دیکھتے ان سے پہلے ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، اہل سدوم یعنی قوم لوط، یہ سب سارے کے سارے یہ تو اربوں کے آباء و اجداد ہیں، قبطی ہیں، بنی اسرائیلی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو یہود و نصارہ نے دیکھا ہے۔ مشترکہ بات یہ ہے کہ سب کے ساتھ ایک ہی جیسا ہوا کہ جب انہوں نے جھٹلایا، اللہ کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں تھا، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، تو یہ عقل کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آپ دیکھیں یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ یہ آیت یہ واضح کرتی ہے تقوی، عقل اور تقوی یہ ایک برابر ہے۔ حقیقی عاقل وہ ہے جو بہترین متقی ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی عاقل ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تو یہ دیکھا جائے اس میں تقوی کتنا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ تقوی والا ہے، حقیقی تقوی والا، وہ حقیقی عقل مند وہی آدمی۔ اور مختصراً تقوی کیا ہے ہم کئی مرتبہ تو پڑھ چکے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ مختصراً اللہ کی حرام کردہ، اللہ کی طرف سے ممنوع جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ اب اس میں اس آدمی کے لیے دنیاوی فوائد بھی ہیں، جیسے ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ حقیقی عقل مند ہوا نا کہ جو اپنے فائدے کا سودا کرتا ہے، یہ ان تمام چیزوں سے بچتا ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے نقصان اور تباہی کا باعث ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا گھر ہے، آپ دیکھیں بڑا نکتہ ہے اس بات کے اندر کہ یہ کیوں کہا گیا اس صورت میں اور اس مقام پر آ کر یہ کیوں کہا گیا کہ آخرت کا گھر، کیونکہ اس کی وجہ ہے اب کچھ ہی عرصے کے بعد یہ سب کو بھی ہجرت پہ مجبور کیا جائے گا، ان سب کو ان کے گھر بار چھوڑنے پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جتنے ہیں ان سب کو ہجرتیں کرنی پڑیں گی، حبشہ، مدینے کی طرف، مختلف علاقوں کی طرف۔ تو اسی لیے انہیں اشارہ دیا گیا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جو آخرت کا گھر ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے سب سے بہترین ہے، اگر چاہیے عقل رکھتے ہو۔ پھر آپ دیکھیں یہی نہیں ہے کہ اس کا معاملہ صرف آخرت کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے کے اندر آخرت کہاں تھی؟ ہم نے پورے واقعے کے اندر کہیں بھی آخرت کے حوالے سے پڑھا یا دنیاوی حوالے سے پڑھا ہے؟ یہ اس صورت کی اندر سب سے بڑا سبق ہے کہ آخرت اپنی جگہ ہے، لیکن اس دین کے اوپر عمل کرنے والے کی دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اس کی دلیل ہے۔ اب مثال ہے کہ جس وقت میں یہ صورت اتری ہے اور جس وقت کے یہ حالات ہیں، اس وقت مسلمان بڑی ہی قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے کہ کبھی عروج اور ترقی کا زمانہ دیکھیں گے۔ بظاہر اگر فرض کر لیتے ہیں کہ بلال کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، ابو ذر کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، ان حضرات کے ساتھ جو سلوک ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ رویے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر اگر ایک نئے آدمی سے پوچھا جائے کہ کیا کبھی یہ لوگ بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو پائیں گے؟ کیا جو یہ بات کرتے ہیں اس کو کبھی یہ قائم کر پائیں گے، لوگوں کو اس کا قائل کر پائیں گے؟ تو بظاہر ایک نیا دیکھنے والا وہ یہی کہے گا کہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حتی اذا استیسر الرسل وظنوا
अन्नहुम कद कुज़िबू जाअहुम नस्रुना, यहां तक कि हमारे भेजे हुए रसूलों को ये गुमान गुजरने लगा कि शायद अल्लाह की मदद दूर है। अन्नहुम कद कुज़िबू, और बेशक के वो झुटला दिए गए। जाअहुम नस्रुना, उसी वक्त हमारी मदद आ गई। फनुनज्जिया मन नशा, जिसको हमने चाहा निजात दी। वला युरद्दु बासुना अनिल कौमिल मुजरिमीन, और जो हमारा अजाब है उसको मुजरिम कौम पर से कोई भी रोकने वाला हुआ सवाल ही नहीं करता। आप देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले वाक़े में बज़ाहिर जब वो जेल के अंदर पहुंच गए, उसमें भी एक अरसा गुजर गया, बज़ाहिर उनकी उस जेल से निजात की कोई सबील नजर आती थी? नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गम के अंदर नाबीना हो चुके हैं, क्या बेटे की और उनकी मुलाकात का कोई और रास्ता निकल सकता था? नहीं। बज़ाहिर भाइयों के दरमियान हो जाने वाले उस इख्तिलाफ में कभी ऐसा हो सकता था कि दोबारा भाई भाई हो जाएंगे? आप अगर गौर करें तो इस पूरे वाक़े में कितनी ही चीजें ऐसी थी जो बज़ाहिर नामुमकिन थी। अंधे कुएं में किसको पता कि कौन पड़ा है, और किसको पड़ी थी कि उस अंधे कुएं पर ही जाकर पानी की तलाश करते हुए उसी में जाकर अंधे कुएं के अंदर डोल डाले पानी के लिए। बज़ाहिर देखा जाए तो उस सूरत के अंदर बहुत सारे मौके ऐसे थे कि जो नामुमकिनात में से थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी और रसूल को निजात, अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल हुई। और यकीन करें यही अल्लाह की मदद का तसव्वुर है। आप समझें इस बात, जिन चीजों में हमारे लिए कोई मुशक्कत कोई परेशानी नहीं है, बज़ाहिर हम एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ खैरख्वाही कर सकते हैं, उसमें तो अल्लाह की मदद का मतलब गुमान भी नहीं आता ना। अल्लाह की मदद नजर ही वहां आती है कि जहां बज़ाहिर दुनियावी असबाब और वसीले खत्म हो जाएं, और वहीं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद का सिलसिला शुरू होता है। अब देखो ना कितनी बड़ी बात। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते रहे। आप उसे देखो पिछली वाली आयत, अफलम यसीरू फिल अर्ज़ फयंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये जरा जमीन में चल फिर कर तो देखें हमने इनसे पहले झुटलाने वालों का क्या हशर किया। आप देखें उसको और इसको एक साथ मिला लें कि 950 साल तक वो तबलीग की उन्होंने। आखिर में अजाब का जब वक्त करीब आने लगा, नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना सिखाया गया, और वो जो कश्ती उन्होंने बनाई जिसमें लोगों को अपने ऊपर ईमान लाने वालों को वो उस अजाब से अल्लाह के दिए हुए हुक्म के मुताबिक बचा ले जाएंगे। कैफियत ये है, उस पर भी एक तवील जमाना गुजरा कि बस्ती के लोग इंतहाई हिकारत के साथ ठट्टे मारते हुए सुबह ही सुबह पूरी बस्ती का कचरा लाके उसमें फेंक दिया था। उस कश्ती को कचरा कुंडी बना दिया था। और डेली जब वो अपने काम को इब्तिदा यानी कि आगे यानी कि मजीद तामीराती मामले में जब वो पहुंचते, वो कचरा आधा दिन उसकी सफाई में लगता, आधा दिन आगे से मजीद काम के अंदर लगता। एक दिन हो 2 दिन हो, समझे जरा इस बात को। 950 साल तो उन्होंने तबलीग की है, 1500 साल से ऊपर उनकी उम्र थी, उन्होंने क्या कुछ झेला है, ये समझ रहे बात। जरा देखें अरबों का मेहमान नवाजी का तस्वुर, और उसके बाद देखें कि लूत अलैहिस्सलाम के मेहमानों के लिए पूरी बस्ती आकर चारों तरफ से घर घेर कर खड़ी हुई है कि इन्हें बाहर निकालो। अरबों का मेहमान नवाजी का जो दस्तूर है वो उसके लिए कट मर जाते हैं। और सिर्फ एक वाकया जिसकी तरफ कुरान ने तवज्जो दिलाई है, सिर्फ एक वाकया, और मौजूदा अरबों को समझाने के लिए और हमें समझाने के लिए बहुत। याद रखें, बाज बातों के अकीदती पहलू होते हैं, बाज बातों के रसूमाती पहलू होते हैं, बाज बातों के माशरती पहलू होते हैं। इतनी बात मर्तबा अहमियत नहीं होती, लेकिन जिन बातों के जज्बाती पहलू होते हैं बंदा उनमें बात समझौता करता। जिन बातों में जज्बाती रंग होता है बंदा उनमें समझौता नहीं करता। और आप देखें कि पूरी बस्ती पूरा शहर घर घेर के खड़ा हुआ, निकालो इन दोनों को बाहर। उस वक्त एक अकेले लूत अलैहिस्सलाम, कुरान बताता है कि इतना बड़ा जुमला उस वक्त उनकी जबान से निकला, काश कि इनके मुकाबले में इस वक्त कोई मजबूत सतून मेरे लिए मददगार होता। क्या मजबूत सतून मददगार होता? मैं इन दोनों को उसके पीछे छुपा देता।
آپ اندازہ کریں میں نے اس آیت پر بھی بتایا تھا کہ قرآن کسی کے کہے ہوئے بے ساختہ جملوں کو کیوں نقل کرے گا, کیوں بیان کرے گا اللہ. لیکن بات ہی ساری یہ ہے کہ اس جملے کے اندر اس وقت کی اہمیت ہے کہ جو ان پر وقت گزر رہا ہے, جو اس وقت ان پر حالات گزر رہے ہیں کہ الیس منکم رجل رشید, کیا تم میں کوئی ایک بھی سلیم الفطرت آدمی نہیں بچا؟ کیا اس وقت ان کی کیفیت ہو گئی ہوگی کہ دروازے پہ کھڑے ہیں, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہو رہا اور وہ یہ جملہ بول رہے ہیں, تم میں کوئی شریف آدمی نہیں بچا. آپ اندازہ کریں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام, ایک وقت آتا ہے ان کے اوپر کہ وہ یعنی کہ ماں سے بچھڑتے ہیں, محل پہنچتے ہیں, محل کے اندر وہ دوہرا معیار اپنے ساتھ, یعنی دوہرا معیار وہ دیکھتے ہوئے جوان ہوتے ہیں. ایک طرف فرعون کی بیوی کی محبت ہے, شفقت ہے ماں والی, دوسری طرف فرعون کا ظالمانہ اور متعصبانہ رویہ ہے. گھوری چمڑی ہے, سفید چمڑی والا ہے, وہ جو رویہ ہے اس کے ساتھ وہ جوان ہوا ہے. یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں ایک آدمی کا نادانستہ طور پر قتل ہوا جس کی وجہ سے ان کو وہ سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا. 20 سال بھیڑیں چرائیں, اس کے بعد شادی ہوئی. شادی کے بعد جو سوچ کر بھی وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکلے, رخ تھا ان کا شام کے اگلے حصے کی طرف, اور یہاں تک کہ ان کو طور پر سے رسالت کا وہ معاملہ ہوتا ہے اور اب یکسر ایک دم زندگی ان کی بدلتی ہے, دوبارہ ان کو مصر بھیج دیا جاتا ہے. پھر مصر پہنچنے کے بعد وہ سارا سلسلہ کے جس میں ایک طرف وہ ان بنی اسرائیلی کاہلوں, غافلوں, منافقوں کو جھیل رہے ہیں, اور دوسری طرف قبطیوں کے وہ کفار, وہ مشرکین, ان ظالموں کو جھیل رہے ہیں. وہی دوہرا معاملہ اس کو لے کے وہ چل رہے ہیں. پھر کیفیت یہ ہے یہ غرق ہو گئے ہیں اور یہ اپنی قوم کو لے کے نکل رہے ہیں. بت پرستوں کو بت پرستی کرتے دیکھ کر قوم کا یہ کہنا اتجل الہاتنا, یعنی کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا جو ہے وہ الہ مقرر کر دو. یہاں سے لے کر اور وہ بچڑا بنائے جانے والے واقعے تک, اور بچڑا بنائے جانے والے واقعے سے لے کر فلسطین میں داخلے تک جو ضلالتیں قوم نے کی وہ سب بھی وہ جھیلتے رہے. اللہ رب العزت نے آیت نازل کی ہے سورہ یاسین میں, اے ایمان والوں تم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہ ہو جانا جیسے انہوں نے موسیٰ کو ایذائیں پہنچائیں. آپ اندازہ تو کرو کیا ان اللہ کے بندوں نے جھیلا. اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ انہیں ایک وقت ایسا آتا تھا کہ گمان گزرتا تھا کہ ہم جھٹلا دیے گئے, اب ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور ایسے میں اللہ کی مدد آئی. ایوب علیہ السلام جیسے صحت یاب ہو گئے, یعقوب علیہ السلام جیسے دیکھنے لگ گئے, اسماعیل علیہ السلام پر چھری نہیں پھر سکی, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. یعنی ہر صورت میں اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کی. اللہ کی مدد کے بغیر خالی رہ پائے؟ فَنُنَجِّيَ مَن نَشَاءُ, پھر جس کو ہم نے چاہا نجات دی. دیکھو اللہ کا اختیار. نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بچ سکا, لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بچ سکی, ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بچ سکے, موسیٰ علیہ السلام کا غلام بچ گیا. موسیٰ علیہ السلام کا غلام, آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ ایک طرف کیفیت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بچ سکے, لیکن دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا غلام بچ گیا, جس کو اللہ نے چاہا نجات دی. اور آج بھی اللہ کی چاہت کا معیار, یعنی کہ اللہ کی چاہت میں, یعنی آپ اس وقت اس کیفیت میں ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی چاہت میں داخل ہو گئے. وہ کیفیت کیا ہے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا, کہ آخرت کا گھر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سب سے بہترین ہے. تقویٰ جو ہے نا یہ معیار ہے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ ہو گئے. تقویٰ یہ معیار ہے, اور جس کے لیے ہے, جو تقوی کا حامل ہے اس وقت, اس کے لیے شکرانے کا باعث ہے, اور اس کے لیے مزید عاجزی کا باعث ہے کہ اللہ نے اس کو تقوی کی توفیق دی. فرمایا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, اور جو مجرم قوم تھی ہمارا عذاب اس سے پھیرا گیا نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ اس سیلاب میں بہہ گیا, وہ پہاڑ کی چوٹی بھی اس کو بچا پائی. لوط علیہ السلام کی بیوی کو
فرشتوں نے ہلاک کر دیا. اور کیسا انداز ہے قرآن کا, آپ پڑھیں سورہ اعراف میں کہ تو اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو یہاں سے لے کے رات کی اندھیری یعنی تاریکی میں لے کے نکل جا, پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا, چاہے کچھ بھی سنے, کیسی بھی آوازیں سنے, پیچھے پلٹ کر اب اس کیفیت کا اندازہ کریں. تو فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. بڑی پیاری آیت. میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں, یقین کریں. اور ہمارا جو دین ہے نا میرے بھائی, یہ حقیقی دین ہے. یہ کوئی رامائن یا گیتا نہیں ہے کہ جس میں مذہب کی بنیاد قصے کہانیوں پر مبنی ہو. آپ ہماری بدقسمتی دیکھیں, ہماری بدقسمتی یہ ہے, جمعے کا خطبہ دینے کے لیے حضرت صاحب آئے ہیں منبر کے اوپر, انہوں نے پہلے 7-8 منٹ حمد و ثنا کے اندر لہک لہک کے جو حمد و ثنا پڑھی جاتی ہے 7-8 منٹ اس میں گزار دیے. 7-8 منٹ کی انہوں نے ایک نعت پڑھ دی, 2-1 منٹ کا انہوں نے صلاۃ و سلام پڑھ دیا, 10-12 منٹ اس کے اندر نکل گئے. اب بچے آخری کے 10-15 منٹ, اس کے اندر انہوں نے کسی بزرگ کی کرامت پڑھ دینے کے بعد اور وہ پیری مریدی اور وہ سارے سلسلے کو انہوں نے بات کی, اور آخر میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پوچھو تو نے دعوت کیا دی؟ بیڑا غرق. اللہ کہتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. بے شک کہ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. لیکن وہ قصے کہاں ہیں؟ قصص الانبیاء کتاب میں. یاد رکھیں اس بات کو کہ وہی قصہ معتبر ہے جو قرآن کے اندر ہے یا صحیح احادیث کے اندر ہے. باقی کوئی قصہ مسلمانوں کے لیے معتبر نہیں, ختم, کوئی حیثیت نہیں. اور اگر اس قصے سے آپ کو کوئی عبرت اور نصیحت نہیں ملی تو آپ کے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے وہ قصہ. اگر آپ کو اس قصے سے کوئی عبرت اور نصیحت حاصل نہیں ہوئی ہے تو آپ سمجھ جاؤ آپ کے کام کا نہیں ہے. آپ کو ان قصے کہانیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, آپ کو اپنا دین سیکھنا چاہیے. آپ سمجھیں ذرا اس بات. ان کے قصے وہ جو قرآن نے بیان کیے ہیں, جس کے لیے کہا وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, آگے پڑھیں گے. اور لیکن یہ تصدیق کرتا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں کتاب ہے اس کی. تمہارے ہاتھوں زمرات اہل کتاب. اور سنیں, ہمارے لیے ہمارے جو بزرگ ہیں نا, وہ یعنی کہ ان کی زندگیاں, ان کا طریقہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ دیکھیں ہمارے مورخین, چھوڑے دیگر حضرات, مورخین نے تو سیدھی سیدھی روایات نقل کی ہیں نا. انہوں نے تو روایات نقل کر دی اور قاری کی اپنی ثوابدید پر چھوڑ دیا پڑھنے والے کی کہ وہ خود تحقیق کر لے. ٹھیک ہے, سند بیان کر دی جس سے وہ عہدہ بھرا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر ہماری یہ نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ میری بات توجہ سنا, ہماری تاریخ میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری تاریخ میں یہ نہیں ہوتا فلاں سپہ سالار کا فلاں عورت سے چکر ہے. توجہ سنو میری بات, فلاں عورت سے چکر ہے, وہ سلسلہ چل رہا ہے, صحیح ہے, اس میں یہ ہو گیا, اس کے قبیلے والوں نے یہ کر دیا, اس کے والوں نے یہ بول دیا, ادھر وہ یہ ہو گیا, ادھر وہ یہ ہو گیا, ادھر یہ, ادھر وہ ہو کے ختم. شادی ہو گئی, مر گئے, کیا ہوا اللہ جانتا ہے. سنو, آپ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس سے نکاح ہوا تھا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ میری بات توجہ سنیں, میں بہت کام کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا تھا پتہ ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا گھر کہاں تھا؟ کپڑے کیسے پہنتے, بھولیا کیا تھا؟ خالد بن ولید کا جب ذکر آئے گا جہادی معرکے, شجاعت, بہادری, دین کے لیے کارنامے, 5ویں 6ٹی کوئی بات ہے؟ کوئی مجازی باتیں, ساری حقیقی باتیں. عبداللہ بن عمر, کبھی آج تک آپ نے عبداللہ بن عمر کی بیوی کا نام سنا؟ توجہ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں رہتے تھے, کیا پہنتے تھے, کیا حلیہ تھا, کبھی سنی ہم نہیں چیزیں؟ نہیں. جب بھی عبداللہ بن عمر کا ذکر آئے گا تو دارالصفہ یونیورسٹی, ہزاروں شاگرد پڑھا رہے ہیں دن رات. بھائی میرے پیارے, آپ اندازہ کریں, مورخین نے, ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے تاریخ کی کتابیں لکھی, انہوں نے
اگر پیدائش مل سکی تو پیدائش ذکر کیا، پیدائش بھی ذکر نہیں کی ہے. پتا کہ پیدائش کی تاریخ کیا ہے وہ بھی ذکر نہیں کیا. اسلام لے آنے میں کوئی کارنامہ ہوا تھا تو وہاں سے بات شروع کی ہے، اور جو جو اس کی زندگی میں تقوی، دین کی خدمات، کارنامے جو ہوں گے، اس کی زندگی کے عبرت اور نصیحت کے جو پہلو ہوں گے ان کو بیان کرتے کرتے اس کی وفات ذکر کریں گے اور ختم. آگے دوسرا واقعہ شروع، یعنی دوسرے کی زندگی شروع. یہ دوسرا اگر وہ تاریخ ہے تو اس سن کے حالات میں لکھ دیے کہ یہ ان کا انتقال ہوا، یہ یوں تھے، یہ اس طرح، پھر اگلا سن، پھر اس اگلا سن، پھر اس اگلا سن. آپ حیران رہ جائیں گے. کہیں مجازی باتیں آپ کو ہماری تاریخ میں نے فلاں عورت اس سے یہ چکر، اس کا یہ، اس کی یوں شادی ہوئی، یہ ہوا، یہ ڈانس ہوا، یہ رقص ہوا، یہ قبیلہ والے وہ یوں، وہ یہ پہنتے تھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیشہ اس دین کے جو طلباء ہیں، جو شاگرد ہیں، جو سیکھنے والے ہیں، جو خلف ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، جب وہ اس کو سیکھیں تو انہیں پتہ لگے صرف اور صرف اپنے بزرگوں کے کارنامے جو ان میں یہ صلاحیت پیدا کرے کہ وہ اس سے آگے بڑھیں، وہ اس سے مزید کچھ کر کے دکھائیں. حالانکہ یہ ناممکن ہے، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ کوشش کریں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ مزید آگے سے آگے کارنامے کرنے کی. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں ایک طرف شروع کا دیکھو، توجہ سے میری بات سننا. ایک طرف ہمیں حکایات میں لگا دیا گیا، فلاں بزرگ کی وہ حکایت ہے، فلاں بزرگ کی کرامت ہے، فلاں بزرگ کی یہ خرق عادت امر ہے. ایک طرف ہمیں اس میں لگایا، اگر ہم کسی طرح اس سے بچ سکے، باہر آ سکے، تو دوسری طرف ہمیں لگا دیا تاریخ کے ان گوشوں پر کہ جن گوشوں میں سوائے ہمیں اپنے بزرگوں سے متنفر ہونے کے اور کچھ مل سکتا نہیں. جب دوسرا معاملہ یہ ہو گیا، اب تیسرا سیشن شروع ہوتا ہے. ہمارے اوپر انگریزی، ہندی چینلوں کی بھرمار کی جاتی ہے اور ان کا طور طریقہ، ان کے جو یعنی وہ ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ میں سے وہ حضرات جن کی ٹیلی ویژن کے اوپر نظر گئی ہے، ان کو یعنی کہ ان ہندی چینلوں پہ ان کی نظر گئی ہو، انہوں نے اپنی پوری رامائن، پوری گیتا وہ ڈرامائی اور فلمی انداز کے اندر انہوں نے پوری دکھائی. نشر مقرر، نشر ساکرر، بار بار اس کو دکھایا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ میڈیا کے راستے سے اپنے دین کی ترویج، اپنے مذہب کی ترویج کریں. آپ دیکھیں نا، یہ جو وہ اندرا گاندھی والا ہندوستان کے جو سیکولرزم میں گھسیڑ دیا گیا تھا، اور جس کو یعنی کہ مودی کے آنے سے پہلے تک مکمل طور پہ سیکولر ہو جانا چاہیے، برباد ہو جانا چاہیے اس بھارت کو. کیفیت یہ ہے کہ مودی کے آنے کے بعد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بنیاد پرست ہندو کیسے نکلا ہے؟ یہ کہاں پیدا ہو رہے تھے یہ اتنی بڑی تعداد میں؟ جبکہ وہ سیکولر انڈیا کے جس نے باقاعدہ چینلوں کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے آہستہ آہستہ مذہب کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا تھا. پھر یہ کیا ہوا؟ ایک دم وہ انہوں نے مرنے ہی نہیں دیا. کیونکہ آخر آپ یعنی کہ آپ کی قومی شناخت، آپ کی ملکی شناخت، آپ کی اپنی ذاتی شناخت ہے کس بنیاد پہ؟ کیا چیز ہو آپ؟ انسان ہونے کے ناطے تو آپ افریقہ میں رہو، انسان ہونے کے ناطے کمبوڈیا میں رہو، انسان ہونے کے ناطے آپ تیسری دنیا میں جا کے رہو. آپ ان خطوں کے اندر کیوں رہتے ہو؟ طاقتور ترین خطوں کے اندر، موسمیاتی اعتبار سے بھرپور ترین خطوں میں آپ فوجیں کیوں بناتے ہو؟ آپ دفاعیں کیوں کرتے ہو؟ آپ جنگیں کیوں کرتے ہو؟ یہ سارے سلسلے، یہ ترقیاں کیوں کرتے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے پیچھے؟ کوئی مقصد تو ہوگا سوائے اسلام کے، اور کوئی مقصد ہے آپ کے پاس؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے آزاد حقوق چاہیے. اس کے بعد تیسری کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا بات ہے؟ کیونکہ اگر کوئی تیسری بات آپ کر سکتے ہوتے تو سیدھی بات ہوتی ہے، ابے بھائی تو پھر الگ ہی کیوں ہوئے تھے؟ تم مشترکہ ہندوستان کے ساتھ ہی رہتے، متحدہ ہندوستان کے ساتھ ہی رہتے، الگ کیوں ہوئے تم؟ عرض کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے، پہلے ہمیں وہ ان حکایتوں میں لگایا گیا، پھر اس سے ہم کسی طرح بچ سکے تو تاریخ کے صرف وہ گوشے میں دکھانے کی کوشش کی گئی کہ جن سے سوائے اپنے بزرگوں سے متنفر ہونے کا اور کچھ نہ ہو سکتا ہو. پھر اس کے بعد ہمیں ایسوں کا لٹریچر پڑھایا گیا کہ جس کے ذریعے ہماری توجہ ہمارے اپنی بنیادوں کے بجائے کیا ہو جائے. مثال کے طور پہ آج نادانستہ طور پہ توجہ سے میں عبرت کے لیے بڑی بات ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں عبرتیں پکڑا کرو. کیفیت یہ ہے، آپ کی بائک کی ہیڈ لائٹ کے اوپر، نمبر پلیٹ کے اوپر، اس کے فٹ ریس کے اوپر ایک تصویر کا عکس لگا ہوتا ہے، ایک آدمی جس نے یہ ترچھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. آپ نے وہ تصویر لگا رکھی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے وہ کون ہے؟ نہیں.
کیا ظلم روا ہے ہمارے ساتھ. آپ اندازہ کریں وہ تصویریں چی گویرا کی, وہ آدمی جو سوشلسٹ انقلاب کا بانی ہے, جو دین کا بدترین دشمن ہے, دینداری کا بدترین دشمن ہے. آپ کی یہ فیمنسٹ عورتیں جو ایک ہفتے پہلے ناچی ہیں, ان کا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لو, چی گویرا, کارل مارکس کی باتیں ملیں گی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے, انہوں نے خدیجہ کو پڑھا, انہوں نے عائشہ کو پڑھا, انہوں نے سمیہ کو پڑھا, انہوں نے سکینہ کو پڑھا, فاطمہ کو پڑھا. انہوں نے کس کو پڑھا ہے؟ انہوں نے ہیلن کیلر کو پڑھا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان کی ابتدا تو ہیلن کیلر سے ہوئی ہے, ان کی وہ لیڈی ڈیانا سے ان کے معاملات چلے ہیں. انہوں نے تو صرف وہ پڑھا ہے. ان کو عورتوں کے حوالے سے اگر کچھ بتایا گیا تو مغربی عورتیں بتائی گئی ہیں ان کو. اسلام کے ہمارے بزرگ عورتیں وہ تو پتہ ہی نہیں. میلاد کا تو ڈھکوسلا ہے. میلاد میں جو پڑھا جا رہے ہوتے ہیں وہ تو سب ڈھکوسلے ہیں. کیا سنا آپ نے, کیا سیکھا اس میں؟ کچھ بھی نہیں. منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں. وہ کیا 12 وہ کہتے ہیں نا کہ 12 بیویوں کی 12 8 10 پتہ نہیں کیا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا سیکھا کیا اس کو؟ تو اللہ کہتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے ان واقعات میں جو قرآن اور صحیح احادیث میں بیان ہوئے, عقل والوں کے لیے اس میں بہترین اسباق و نصیحت ہے. سمجھے ذرا اس بات. اگر ہم یہ فلسفہ سنتے ہیں گریٹر اسرائیل, کہ پوری دنیا پہ اسرائیل کی حکومت کا جو خواب ہے یہودیوں کا, یہ ہم سنتے ہیں, اگر وہ کس تصور پر ہے؟ گریٹ برٹن, عظیم برطانیہ. وہ جو عظیم برطانیہ بنا تھا وہ کس تصور پہ بنا تھا؟ وہ جو ہم دیکھتے ہیں آدھی دنیا پہ فرعین مصر کی حکومت ہے, وہ جو فرعین مصر آدھی دنیا پہ جو حکومت کر کے گئے تھے وہ کس تصور؟ سب چھوڑو, آپ کے 2-2.5 لاکھ افراد قتل کرنے والا چنگیز اور اس کی فوج, وہ کس لیے آپ کے لوگ مار رہے تھے؟ پانی پی کے. وہ کس لیے آپ کے لوگ مار رہے تھے؟ انہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنا دیا آپ کے لوگوں کے مار مار کے. وہ کس لیے ان کا قتل عام کر رہے تھے؟ سب کے پیچھے آپ کو ایک ہی چیز ملے گی, بنیاد پرستی. انہوں نے اپنی بنیادوں سے سمجھوتا, ان کی بچہ نسل, جو بچہ ان کا پیدا ہوا, انہوں نے پہلے اپنی بنیادوں پر اس کو کھڑا کیا. بنیاد پرست آدمی جھک نہیں سکتا, بک نہیں سکتا. بنیاد پرست آدمی جھک نہیں سکتا, بک نہیں سکتا. لیکن سیکولر آدمی جہاں چاہو آپ سے خرید لیں, وہ بک جائے. آپ سمجھے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. سنایا ہے کن کو؟ آپ دیکھو ذرا بات کو, یہ کنہیں بتائے گئے, یہ قصے, یہ واقعات کس نے سنے؟ یہ قصے اور واقعات سنے ابو جہل نے, ابو بکر نے, ابو سفیان نے, عمر نے, ابو لہاب نے, عثمان نے, ربیہ شیبہ نے, ولید نے, علی بن ابی طالب نے. یہ قصے سنے ان لوگوں نے. انہوں نے ان حضرات نے عبرتیں پکڑی. 4 جو نام آپ کو گنوائے, چاروں سرداروں کے نام ہیں, اور ان چاروں کے جو نام گنوائے ان میں کوئی بھی سردار نہیں تھا, لیکن معاشرتی اعتبار سے کوئی نعوذ باللہ کوئی گرا پڑا آدمی بھی ان میں کوئی نہیں تھا. لیکن سنو ذرا, یہ سرداروں میں سے تھے, چاروں سردار تھے, چاروں. پورے حجاز کی باغ دوڑ ان کے فیصلوں پہ ٹکی ہوئی تھی. آپ سنو ذرا بات, یہ ہلاک ہو گئے سوائے ابو سفیان, یہ ہلاک ہو گئے, اور یہ پوری یعنی کہ عرب ملت کو آباد کر دیا. کیا سن کر سرداری پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ صرف اپنے باپ داداؤں کے قصے سن کر, وہ بھی جھوٹے گھڑے ہوئے قصے سن کر اب ان سرداریوں کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ چاروں کیا سن کر یعنی کہ تیار ہو رہے تھے؟ قرآن اور صحیح احادیث میں جو واقعات تاریخی بتائے, ان کی ذہن سازی اس بنیاد پہ. یہ وہ حکومت بنا کے گئے کہ جس کا خواب لوگ 200 سال تک تو صرف خواب دیکھتے ہیں اس حکومت کا, پھر 500 سال اس خواب کے اوپر کام ہوتا ہے,
پھر 2-3 نسلیں اس کے لیے قربان کی جاتی ہیں، تب جا کر وہ حکومتیں قائم ہوتی ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو اور کیفیت یہ دیکھو ذرا آپ. وہ جو مسدس کے اندر الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شعر کہا ہے کہ یعنی صرف چند سالوں کے اندر جو کایا پلٹی ہے ان کی، چند سالوں کے اندر. مکہ فتح ہونے کی دیر تھی، بس کیا ہوا ہے اس کے بعد؟ یہ بڑھتے گئے ہیں، یہ رکے نہیں، یہ بڑھتے چلے گئے. آپ سمجھو بڑا معاملہ ہے کہ علی خلفائے راشدین 4 ہیں، خلفائے راشدین 4 ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہے. خلفائے راشدین 4 ہیں، خلفائے راشدین 4 ہیں. نہ قرآن میں نہ صحیح احادیث میں، نہ قرآن میں ہے نہ صحیح احادیث میں ہے، بلکہ صحیح بخاری کتاب الاحکام کے اندر حدیث ہے. مجھ سے پہلے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں کے سیاسی معاملات بھی دیکھتے تھے. مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے قوموں کے سیاسی معاملات بھی دیکھا کرتے تھے. اب میرے ہاتھ میں معاملہ آیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہاں خلفاء ہوں گے میرے جو اکثر ہوں گے، جو اکثر ہوں گے، 4 نہیں اکثر ہوں گے. آپ دیکھیں نا کتنی خطرناک بات ہے کہ سیدنا علی تک آ کے آپ کے سنی کہلانے والے کہہ رہے ہیں یہ 4 خلفائے راشدین. اور پھر کیا ہے؟ حسن نہیں ہے، باقی سب معاف. حسن نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے. ہاں ہے تو یہ کون سی گنتی ہے بھائی؟ کیلی سے سیدھا جنب عمر بن عبدالعزیز ہے، یہ کون سی گنتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے وہ کس کا دورہ حکومت ہے کہ جس میں پانی کے جہازوں سے آپ کی فوجیں افریقی سرزمین پر اتریں. آپ یار ظلم دیکھیں اللہ کی قسم. آپ کے قدرتی وسائل کے اندر ہیرے. میں آپ کو دنیاوی سیاست بتا رہا ہوں، کوئی آخرت کی بات نہیں کر رہا، کوئی دین کی بات نہیں کر رہا. لوگ تو اپنا دنیاوی مفاد دیکھتے ہیں پہلے. اگر دنیاوی مفاد کے ذریعے بات کی جائے، آپ دیکھیں طاقتور قوموں کی ترقی کا تیسرا بڑا وسیلہ ہیرا. اس کی کانیں دنیا کے اندر پہلے نمبر پر افریقہ میں، پہلے نمبر پر کانیں کہاں ہیں؟ افریقہ میں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس خطے میں وہ کانیں برآمد ہوئی وہ سارے علاقے آج سے 300 سال پہلے سارے کے سارے مسلمان علاقے تھے. برطانوی حکومت اس پہ قابض ہوئی، آہستہ آہستہ مسلمانوں کو مارا، جبرن عیسائی بنایا، جبرن ان کے نظریات تبدیل کروائے اور ان ہیرے کے کانوں پر قابض ہوئے. آپ اندازہ کریں یہ محنت، یہ جو معاملہ، یہ جو ترقی آپ کی ملت کو حاصل ہوئی تھی، اس کی ابتدا کس کے دورہ حکومت سے ہوئی؟ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھا دیا جائے کہ ہند کے اوپر آپ کے بزرگوں کی حکومت سب سے زیادہ رہی ہے، ہندوؤں کی نہیں، تو دماغ میں آدمی کو گھومتا ہے نا، تو پھر ہم کیسے کسی کو برداشت کر لیں گے. لیکن اگر آپ پر مسلسل یہی محنت کی جائے، مسلسل یہی بات کی جائے، آپ کے قوم پرستوں کے اندر یہ سوچ ڈالی جائے کہ نہیں تمہارے آباء و اجداد یہ تھوڑی تھے، یہ تو عرب ڈاکو تھے، یہ تو آئے لوٹنے کے لیے، تمہارے آباء و اجداد تو یہ بالکل اسی طرح کی کہانی کہ بنو امیہ تو ظالم تھے. نہ بنو امیہ تک کہانی جائے، نہ فیورٹزم ہو، نہ معاویہ آپ کے آنکھ کا تارا بنے، نہ آپ ان کی سیرت کے پیچھے جائیں، نہ آپ افریقہ کے ایوانوں تک پہنچے، اور نہ یہ راز کھلے کہ وہ قدرتی وسائل جو آپ کے لوگوں نے دریافت کیے تھے آپ سے آج سے 300 سال ہی پہلے چھین لیے گئے. آپ تو اپنے کشمیر کا پانیوں کو رو رہے ہو، اندازہ تو کرو ذرا. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ان کے واقعات کے اندر عقل والوں کے لیے بہترین اسباق ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سمجھیں تو صحیح کہ ہمیں یہ نہیں سیکھنے بزرگوں کی کرامتیں کیا تھی. حقیقی کرامتیں تو فراموش کر دی. حقیقی کرامت سنو، میں آپ کو بتاؤں کرامت کس کو کہتا ہے. ایٹم بوم بننے کے بعد سے کتنا انچ آپ نے دنیا میں فتح کیا؟ ایٹم بوم بننے کے بعد سے دنیا میں کتنا انچ آپ نے فتح کیا؟ انچ.
اور بغیر ایٹم بوم انہوں نے آدھی دنیا فتح کی تھی. اس سے بڑھ کے کرامت لاؤ. ایسی حقیقی کرامت کہ جس کو اپنے اور پرائے سب تسلیم کرتے ہیں. آپ اپنے مسلمان بزرگوں کی لکھی ہوئی تاریخیں نہیں, مستشرقین کی, ان لوگوں کی جو مطلب یورپ سے تعلق رکھتے ہیں, امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے اسلام کے اوپر کتابیں لکھی ہیں, اسلامی تاریخ پہ کتابیں لکھی. اٹھا کے دیکھو, آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دو, آپ کو اندازہ. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ نہیں ہے کہ ہمیں قصے کہانیاں پڑھنی ہیں, ہمیں ان سے سبق لینا ہے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا. اور میں کہتا نہیں, لیکن عادت سے بھی تو مجبور ہوں. آپ کو ارطغرل ایسے تھوڑی دکھایا جا رہا ہے. خلافت عثمانیہ, 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 خلافت عثمانیہ. نفسیات کے اندر کہا جاتا ہے جھوٹ سچ نہیں. جھوٹ کو 100 دفعہ بولو, یہ 100 آدمی بول دیں, سچ لگنے لگتا ہے. جھوٹ کو, کس کو, جھوٹ کو 100 افراد کہہ دیں یا 100 مرتبہ بتایا جائے, وہ سچ لگنے لگتا ہے. بالکل اسی طرح خلافت عثمانیہ, خلافت عثمانیہ, خلافت عثمانیہ, خلافت عثمانیہ. اب آپ صرف خلافت عثمانیہ پہ پڑے رہ جاؤ گے, پیچھے جاؤ گے. بس جو ہوا تھا انہوں نے کیا تھا, جو کیا تھا انہوں نے کیا تھا, جو کیا تھا انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد تو ظلم ہو گیا, ان سے بھی لے لیے. کیا ہو گیا بھائی, پڑھو تو صحیح. خلافت بنو امیہ, خلافت بنو عباس, خلافت علوی, خلافت فاطمی. آپ پڑھو تو صحیح اپنے بزرگوں کی تاریخ, آپ کو پتہ تو لگے. اللہ کے بندو کہاں آ کے پڑھے ہو؟ وہ جس کا زوال کسی اور کے ہاتھوں نہیں, مصطفیٰ کمال عطا ترک کے ہاتھوں ہوا تھا. کوئی سعودیوں نے کچھ نہیں کیا تھا, تمہارے اپنے اندر کے بندے تھے. لیکن مسئلہ ہی سارا یہ ہے نا کہ جب آپ سے حقائق چھپا لیے جائیں تو اس کے بعد بات ہی ساری ختم ہو جاتی ہے. اور ایسے کہ انہیں میڈیا لیول پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہو, آپ اندازہ کریں چینلوں پہ آپ کو قسطوار دکھایا جا رہا ہے. اتنے آپ سے سچے کب سے ہو گئے؟ چینلز پہ آپ کو قسطوار دکھایا جا رہا ہے, آپ سے اتنے سچے کیسے ہو گئے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کے لیے جیسی فلموں کو بننے دیا تھا, ایسی اسلام کے خلاف زہریلی فلمیں بننے دی تھی. یہ اس قسم کے کرداروں کو آپ کو دکھا ہی کیسے سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے جہاد پروموٹ ہو؟ مگر کیا ایسی باتیں اتنے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں, ایک لڑکا بھی جہاد کے لیے کھڑا نہیں ہوا. کیوں؟ جمیلہ کے ہوتے ہوئے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. جو عورت ہے اس کے اندر, اس کے بغیر کوئی کھڑا ہو سکتا؟ اسی میں لگ گئے. میں نے کہا نا, خالد کی زندگی میں ڈھونڈو عورت اور پھر چھوڑو خالد کو. ہٹلر کی زندگی میں ڈھونڈو عورت, چنگیز خان کی زندگی میں ڈھونڈو عورت. یہ نہیں کہہ رہا مسئلہ عورت سے, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عبرتیں ہیں نا کارناموں سے لی جاتی ہیں, معاشقوں سے نہیں. عبرتیں نا کارناموں. اور آپ دیکھو تاریخ ابن خلدون اٹھاؤ, ارطغرل کی حقیقی زندگی دیکھو, عورت کہیں نہیں. ارطغرل کی حقیقی زندگی تاریخ ابن خلدون میں موجود ہے, اٹھاؤ پڑھو, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ کردار جتنے بھی دکھائے جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں اس میں. ایک ایسا سپہ سالار ترک جس نے اسلامی جہاد کے لیے اپنے کارنامے سر انجام دیے, بات ختم ہو گئی. ان دیگر سپہ سالاروں کی طرح جو پہلے سے خدمات اپنی پیش کرتے آ رہے تھے اور جو آج تک زندہ خدمات اپنی فراہم کر رہے ہیں اس جہاد کے میدانوں میں, آپ اندازہ کریں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین کو سیکھنا پڑھنا سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان حدیثا یفترا, یہ کوئی گھڑے ہوئے واقعات نہیں, ولیکن تصدیق الذی بین یدہ, جو تمہارے ہاتھوں میں مذہب کے نام پر جو کچھ بھی ہے ان میں بھی کیا سچ ہے کیا جھوٹ, اس کی تفصیل اگر آئے گی تو اس وحی سے آئے گی. میں ایک سچا مسیحی ہوں, قرآن کو مانتے ہو نہیں تو مطلب جھوٹے. میں ایک سچا یہودی ہوں, قرآن کو مانتے ہو نہیں اس کا مطلب جھوٹے ہو. اس کا مطلب تم اپنے ذات میں مطمئن ہوئے بیٹھے ہو. بالکل اسی طریقے سے میں ایک سچا مسلمان ہوں, قرآن اور حدیث پہ چلتے ہو, پتہ بھی ہے قرآن اور حدیث کیا ہے, کیونکہ یہ رٹا قرآن الہمی کتاب ہے, یہ تو بہت سو نے مارا.
स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने किताब लिखी है अरब का चांद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में। हिंदू पंडित था, हिंदू पंडित की हैसियत से ही मरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानता था कि हाँ आप रसूल हैं, मगर अरबों के लिए। कुरान इल्हामी किताब है, कुरान इल्हामी किताब है, मगर अरबों के लिए। इसी हालत में मर गया वो। मुसलमान है, जन्नत में जाएगा नहीं। तो अगर मैं भी कहता रहूं हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम रसूल मानते हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं ये सारे रट्टे मार दूं, कितनी ही इसके ऊपर जान लगा दूं, है था थे का आखिरी नबी, मैं खत्म नबूवत का पहरेदार, मैं खत्म नबूवत का जिम्मेदार, हो गया। अमल अमल बताओ, अमल। किताब और सुन्नत के ऊपर जितना अमल है उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। जो अमल नहीं है सारी बातें बेकार हैं। फरमाया वह तफसीला कुल्ले शैइन, और हर चीज की तफसील, हर चीज की समझे। मतलब अगर मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, मैं कुरान का मोहताज, मैं साइंस का तालिब इल्म हूं, मैं बिलकुल कुरान का मोहताज हूं, मैं अर्जियात का तालिब इल्म हूं, मैं कुरान का मोहताज हूं, मैं जबान का तालिब इल्म हूं, मैं कुरान का मोहताज हूं, मैं फलकियात का तालिब इल्म हूं, मैं कुरान का मोहताज हूं, मैं इलाहियात का, उमरानियात का, किसी भी चीज का मैं तालिब इल्म हूं, मैं कुरान का मोहताज हूं। आप देखें अल्लाह ने इतनी अजमत वाली किताब उतारी है। अब मैं यकीन करें, मैं आपको सही बात कर रहा हूं, मैं किसी अकीदत की बिना पर ये बात नहीं कर रहा। और आप भी जब कुरान को उसकी गहराई से पढ़ेंगे, आप भी जब इस दीन को अपनी गहराई से पढ़ेंगे, आप मेरी तरह आप कहेंगे, अपने अल्फाज में कहेंगे, शायद मुझसे अच्छा कहेंगे, मुझसे बेहतर कहेंगे। देखिए आप समझे, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका एक किताब है, हर साल इसकी एक जिल्द आती है। इसमें पूरी दुनिया के मकाला निगार जो मकाले लिखते हैं, जो मशहूर होते हैं मकाले, उसको यानी कि हर जिल्द के अंदर उन मकालाजात को जगह दी जाती है, मज़मून वाइज जमा किया जाता है, छापा जाता है, अंग्रेजी में किताब छपती है। 100-150 जिल्द अब तक इसकी हो चुकी हैं। ठीक है, आप समझे जरा इस बात को। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, ये किताब आपके हैदराबाद में भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस बिल्डिंग मेन हेड ऑफिस की लाइब्रेरी में मौजूद है। लुत्फ की बात यह है, कोई कारनामा इसको पढ़ के आज तक दुनिया में किसी ने भी सरअंजाम नहीं दिया। इस किताब को भी पढ़ के दुनिया में किसी ने कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उर्दू तर्जुमे में शाया हो गई है, दुनिया की और बहुत सारी जबानों में शाया है, यानी कि उसकी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक कॉपी बनी हुई है उसकी, और वो उर्दू तर्जुमे में शाया शुदा है, पढ़ा है उसको, लोग पढ़ते हैं उसको। आज तक उसको पढ़ के किसी ने कारनामा सरअंजाम दिया? देखो ये गीता है, मनुस्मृति है, रामायण है, पढ़ने वाले यकीन करें आज तक हिंदुस्तान की सरहद से बाहर नहीं आया। इतने साल से तो हम ही देख रहे हैं। तारीख में पहले कोई हमने मिसाल सुनी हो? एक अशोक को वो अपनी तरफ मंसूब कर लेते हैं, लेकिन मजे की बात है वो भी जैनी था, इनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं था अशोक का। अब गौरतलब नुकता यह है कि इसके बरक्स कुरान पढ़ने वाले मामूली से मामूली लोग आप उठा के देखें अगर, तो उन मामूली लोगों के अंदर भी आपको सबसे मामूली बिलाल मिलेगा, जिसको आप जानते, बच्चा हमारा जानता है, बिलाल बनी इसराइली गुलाम, बनी इसराइली 250 साल यानी कि अहले मिस्र के गुलाम कौम बनी इसराइली, मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़ गई, वो खड़े नहीं हो पाए। और दूसरी तरफ हबशी बिलाल कप्ती नहीं था, हबशी था, हबशी बिलाल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी सिर्फ 10 साल में तैयार किया है। कितने अरसे में? जिसमें बिलाल जैसा शख्स यानी बड़े बड़े कारनामों के लिए, देखो लफ्ज कुर्बानी ये बस एक लफ्ज है अपनी जगह, ठीक है, लफ्ज कुर्बानी, लेकिन उससे भी पहले कारनामा, ठीक है, शहादत कुर्बानी सब अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले है कारनामा। इस बात पर ज़हन साजी होना कि मैंने कारनामा करना है, मैंने इस दीन के लिए खिदमत करनी है, मैंने महज मरना नहीं है, चाहे गोली खा के ही मरूं, महज मरना, कारनामा करना है। उन्होंने ज़हन बना लिया था। वो देखो ना क्या है, वो कौन सी ऐसी बात है जो मजबूर करती है अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम को सफ में बिल्कुल आगे खड़े होने पर।
جا تیرے اوپر سے تو جہاد معاف ہو گیا, جا. نہیں میں جاؤں گا. تو کیا کر لے گا؟ نہیں میں اپنے بھائیوں کی تعداد میں اضافہ کروں گا. آئی سمجھ؟ کارنامے کا جو شوق تھا کرنا ہے, اس دین کی خدمت کرنی ہے. وہ تفصیل کل شیء, اس کے لیے جس طرح کی بھی ذہن سازی ہو اس کی تفصیل اس کتاب کے اندر. کتاب, جب لفظ کتاب آیا تو ہمیشہ یاد رکھا کریں, کتاب سے مراد قرآن نہیں ہوتا. سب سے فاش غلطی ہے جو ہمارے بڑے چھوٹے سب کر جاتے ہیں. جب لفظ کتاب آیا تو مراد قرآن نہیں ہوتا ہے. لفظ کتاب آیا تو مراد قرآن اور حدیث دونوں ہوتا ہے. کیونکہ جو اللہ جس کو کتاب کہتا ہے وہ قرآن نہیں ہے, لوح محفوظ ہے. بل ہوا قرآن مجید فی اللوح محفوظ, بلکہ قرآن مجید وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے. اللہ جس کو کتاب کہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے. قرآن اور حدیث پورا کا پورا ایک کتاب ہے. دیکھو نا, صحیح بخاری کتاب المحاربین کے اندر حدیث ہے کہ وہ دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول, میں رنگ کرنے والے کو اپنے گھر میں چھوڑ گیا, میری بہو گھر کے اندر تھی اور اس نے اسے فرگلایا اور بدکاری کر لی, ہم نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. آپ کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب سے کیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب سے کروں گا. 2 صحابیوں کو آپ نے بھیجا, یعنی کہ اس تفتیش کے لیے. جب وہ تفتیش کر کے آئے وہی بات جو اس نے کہی تھی وہی ثابت ہوئی. عورت نے بھی اقرار کیا, مرد نے بھی اقرار کیا. مرد کنوارا تھا, عورت شادی شدہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کو 100 کوڑے مارو, عورت کو لے جاؤ رجم کر دو. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے, تو قرآن میں رجم کا حکم کہیں بھی نہیں ہے. قرآن میں رجم کا حکم کہیں بھی نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے درمیان فیصلہ کس سے کروں گا؟ اللہ کی کتاب سے کروں گا. تو اس لیے یاد رکھیں اللہ کی کتاب قرآن مجید نہیں ہے, اللہ کی کتاب قرآن اور حدیث دونوں. پورا کا پورا دین ہی اللہ کی کتاب ہے, ذہن میں رکھیے. تو جب یہ آتا ہے وہ تفصیل لکل شے, تو پرویزی کہتے ہیں کہ ساری تفصیل قرآن میں نہیں, ساری تفصیل قرآن میں نہیں ہے, دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ساری تفصیل دین اسلام میں, پہلی آیت سے آخری آیت تک, اس کی تفصیل پہلی آیت کی تفصیل سے لے کے آخری آیت کی تفصیل تک. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, وَهُدًى ہدایت, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ہدایت تو ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں. قرآن کی ہدایت ہر کسی کے لیے نہیں. قرآن کی ہدایت کن کے لیے ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اس کتاب قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنا. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, توحید کا قائل ہے, اللہ کے ڈر سے محرمات کو چھوڑنے والا ہے, ممنوعات کو چھوڑنے والا ہے, اسی کے لیے کتاب ہدایت کا باعث ہے. ورنہ وہی میں نے عرض کیا کہ وہ کہہ رہا ہے لکشمن پرساد, آپ عربوں کے لیے رسول ہیں اور قرآن الہامی کتاب ہے, مگر مر گئے نا, ہندو کے حصے سے مر گئے نا. آپ اندازہ کریں اس کے لیے قرآن ہدایت کا باعث ہو سکا نہیں. یہ شرط ہے, قرآن ہدایت کا باعث اس کے لیے اللہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. ہم اس قرآن کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں, بہت سوں کو ہدایت پر لاتے ہیں, مگر گمراہ صرف فاسقوں کو کرتے ہیں. اور فاسق متقی کی ضد ہے, فاسق متقی کی ضد ہے. متقی اللہ سے ڈرنے والا اور فاسق دھڑلے سے اللہ کے ممنوع کاموں کو کرنے والا. تو اللہ کیا کہتا ہے, ہم گمراہ کس کو کرتے ہیں؟ فاسقوں کو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جو ہم کرو یہ یار دیکھو نا یہ کہاں سے فتوا نکال کے لے کے آ گئے. نہیں آئے دن ہم پریشان ہو رہے ہیں, یہ کہاں سے سود کے حلال ہونے کا فتوا لیا, یہ کہاں سے فلاں چیز کے حلال ہونے کا فتوا لیا. وہ یہ فتوے اسی لیے نکل جاتے ہیں, پڑھ وہ قرآن اور حدیث رہے ہوتے ہیں لیکن وہ گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وہ رحمت ہے. رحمت کیسے ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ رحمت جب ہے کہ جب تمہارے سامنے یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کی طرف کان لگایا کرو, خاموش رہا کرو, تاکہ تم پر رحمت ہو. قرآن رحمت ہے مگر ایسے نہیں, اس ادب کے ساتھ کہ جیسے ہی قرآن پڑھا جا رہا ہوگا فوراً قرآن کی طرف کان لگائے. ابو داؤد کے اندر جو روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت دے رہے ہوتے تھے
اور صحابہ کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ ان پر پرندے بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے، ایسے اسٹل بیٹھتے تھے وہ سارے کے سارے، کہ پرندے اگر ان پر آگے ان میں حرکت ہی نہیں ہے، پرندہ اوپر سے حرکت کو بھاپتا ہے تو اس لیے وہ بیٹھتا نہیں ہے، لیکن وہ ایسے بیٹھتے تھے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پرندے اگر ان کے اوپر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں ہدایت اور رحمت حاصل کرنا چاہتے تھے اور انہیں ملی، اور کس مقام پہ اللہ نے جا کے ان کو بٹھایا۔ آپ دیکھیں ذرا بات کو یار، مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے اللہ کی قسم۔ عبداللہ ابن مسعود چرواہا، بھائی میرے عبداللہ ابن مسعود چرواہا، اور امیر المومنین عمر جو اسلام سے پہلے بھی سرداروں کا بیٹا تھا، اور وہ مکے کا ایک امیر یعنی کہ تاجر عزت دار آدمی تھا، اور پہلوانی کا شوق رکھتے تھے۔ پورے عرب کے اندر ان سے کوئی پہلوانی کا چیلنج دینے والا ان کو تھا نہیں، ہوا اس قسم کی پہلوانی بھی جانتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ رہے اپنے شاگرد کو، ایک اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں، ساتھی کو اپنے کہہ رہے ہیں، تو جو قرآن سیکھنا ہے تو ابن ام عبد سے آ کے کیوں نہیں سیکھتا ہے؟ کون ہے ابن ام عبد؟ عبداللہ ابن مسعود۔ عمر جن کے لیے صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث ہے کہ آپ نے ایک خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ عمر نے اتنی لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے کہ جو زمین سے نیچے تک پھیلی ہوئی ہے اور زمین پر رگڑتی ہوئی آ رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد علم ہے، کہ عمر کو اتنا علم ہے کہ سنبھالے سے نہیں سنبھل پائے، عمر کے پاس دین کا اتنا علم ہے۔ صحیح، وہی عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھے قرآن سیکھنا ہے، کس سے سیکھ؟ چرواہے سے۔ چرواہے کا اسٹیٹس دیکھو کہ امیر المومنین قانون سیکھنے کے لیے کس کے پاس بھیج رہے؟ قرآن قانون کی کتاب ہے، بارہا بولتا ہوں، امیر المومنین قانون سیکھنے کے لیے کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ چرواہے کے پاس۔ چرواہے کا وہ اسٹیٹس ختم، فی الحال کوفے کے گورنر ہیں، فی الحال پورے کوفے کے گورنر ہیں، اب وہ چرواہے نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اور ذرا دیکھیں نافع مولا ابن عمر، لونڈی کے بیٹے، قدیم عربوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، بس سوائے اس کے کہ جب جوان ہوں گے تو غلامی کے کام لیے جائیں گے ان سے، جب جوان ہوں گے تو غلامی کے کام لیے جائیں گے ان سے، ٹھیک ہے نا۔ نافع مولا ابن عمر مسجد نبوی میں بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے وہ خطبہ سن رہے ہیں، مسجد نبوی میں۔ پڑھو آپ علام الموقعین، ابن القیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صاحب فتویٰ، جو صاحب فتویٰ تھے نا اہل مدینہ، ان میں سے ایک کیفیت یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے جو کہ مدینے کا رہنے والا تھا فتویٰ پوچھا تھا، آپ نے کہا تجھ پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے، تو یعنی نافع کے پاس سے آ رہا ہے جو پورے مدینے کا شیخ ہے، تو نے اس سے مسئلہ نہیں پوچھا، تو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں ابو موسیٰ اشعری ان کی توثیق کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں ہدایت ہے، اس کتاب میں رحمت ہے، مگر کن کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ توجہ سے سننے والوں کے لیے۔ اہمیت تو دو کہ اللہ کی کتاب ہے، اہمیت تو دو ہو کہ تمہاری اپنی نصیحت کے لیے ہے۔ تمہاری تو کیفیت ہے تم اس کا ختم شریف کرا رہے ہو، تمہاری تو کیفیت ہے تم برکت کے لیے رکھ رہے ہو، تمہاری تو کیفیت ہے صبح دکان کی ابتدا کریں کیا ہوا بھائی؟ برکت ہوگی۔ بھائی قرت اس کی اپنی برکت ہے، لیکن وہ جو جس کے لیے قرآن ملا تھا، جو یہ دین ملا تھا، وہ معاملہ کب ہوگا کہ ہم باقاعدہ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور آگے دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہمارے بزرگوں نے کارنامے کیے تو ہمیں بھی جو اللہ ہمیں توفیق دے گا ہمیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا